آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ایموشنل ہیلنگ۔ یہ ٹاپک اسپیشلی خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم جو خواتین ہیں، ہم جو وومن ہیں، ہم لوگ زیادہ تر ایموشنل ویکنس سے دو چار ہیں آج کل۔ اور یہ جو 3 پوائنٹس ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے، ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، سمجھیں گے تو زندگی ہماری بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، بلکہ اندر سے بھی کچھ مر جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن سینہ بھی بھاری ہوتا ہے، اور سب سے عجیب بات، کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم خود کو ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے۔ ویڈیو نا آج کا صرف سننا ہے نہیں ہے، بلکہ محسوس کرنا ہے، کیونکہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایموشنل ہیلنگ کی ہے۔ اس میں ہم 3 پوائنٹ ڈسکس کریں گے اور ایک نئی شروعات کریں گے۔ اچھا، ہم جو اسپیشلی خواتین ہیں، جب ہمارا دل بھر جاتا ہے نا، تو آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، رو نہیں سکتے، یا اپنی بات کو جب ہم ایکسپریس نہیں کرتے ہیں نا، تو تب ہمارے جو ایموشنز ہیں نا ہمارے اندر ہی رہ جاتے ہیں، ہمارا وہی ایموشنز ہمارے درد بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان کو ایکسپریس نہ کرنا آتا ہے، نہ ہم ایکسپریس کرتے ہیں، بلکہ اندر ہی اندر وہ جم جاتے ہیں۔ اس بات کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ مہک ہے، ہر روز گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، کچن سب کچھ اس نے دیکھنا ہے، لیکن ایک دن اگر اس نے ہسبینڈ سے کہہ دیا کہ میں تھک گئی ہوں، تو جواب ملتا ہے تم گھر پہ ہی ہوتی ہو، کیا تھکتی ہو۔ تو اس دن مہک نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ بجائے اس کے اگر وہ اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پائی، تو وہ ایموشنز جو اس کے اندر جم گئے ہیں، تو وہی ایموشنز اس کا درد اور النس بن گیا۔ اگر وہ اپنے ایموشنز کو، ایموشنل ہیلنگ کا پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ اپنی فیلنگز کو نام دینا ہے۔ جو بھی آپ نے ایموشنز ایکسپریس آپ کے جو ہیں نا، وہ آپ نے ایکسپریس کرنے ہیں۔ جیسے آپ روز ایک لائن لکھو اپنے لیے کہ آج میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، خاموش ہوں، تھکی ہوئی ہوں، تنہا ہوں، ٹائرڈ ہوں، ایگزاسٹڈ ہوں، جو بھی ہے آج فیل کر رہے ہو نا، وہ ہم نے لکھنا ہے۔ یہ لکھنا بھی تھیراپی ہے۔ جب ہم یہ لکھتے ہیں نا تو اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور جب اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ہم ڈپریشن میں کبھی بھی نہیں جاتے۔ اچھا، جو اب سیکنڈ پوائنٹ ہے نا ہمارا، وہ ہے اوور تھنکنگ۔ ہم اوور تھنکنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارے مائنڈ میں نہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کو بھی ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ عائشہ نے نہ صرف اتنا کہا اپنی فرینڈ کو کہ میں بیزی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بیزی بعض اوقات ہوتے ہیں، کوئی ڈے ہمارا بہت ٹینس ہوتا ہے، تو اگلی رات وہ 3 رات کو سو نہیں پائی، دماغ میں صرف یہی چلتا رہا کہ میں نے اس کو کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا، اس نے کیا سوچا ہوگا میرے بارے میں، میرا رویہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ یہ سب نا اوور تھنکنگ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کا ریئیکشن کا ذمہ بھی خود اٹھا لیتے ہیں، تو اپنے ایموشنز کو ہم بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی اوور تھنکنگ ہے۔ اوور تھنکنگ نا کیئر نہیں ہے، اٹس اے سیلف پنشمنٹ ہے یہ، کہ دوسروں کا جو ریئیکشن ہے اس کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا ہوتا ہے، اپنے ایموشنز کو بلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن بیزی ہیں اور ہم نے کہہ دیا ہم بیزی ہیں، تو اس میں گلٹ محسوس کرنے کی بات کچھ نہیں ہے۔ ایموشنز ہے، اپنے ایموشنز کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ تو یہ کیئر نہیں ہے اوور تھنکنگ، یہ سیلف پنشمنٹ ہے اپنے لیے۔ اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ہم نے روز لکھنا ہے کیا یہ سچ ہے یا میں صرف سوچ رہی ہوں۔ یہ لکھنا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہر بار حقیقت نہیں ہوتا، تو روز لکھنا ہے۔ اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا صرف میں سوچ رہی ہوں۔ جو بھی بات آپ کو آگے سے آگے چل رہی ہے نا مائنڈ میں، اس کو روکنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ لکھیں کہ یہ سچ ہے یا صرف میں سوچ رہی ہوں۔ اور جو تھرڈ سٹیپ ہے نا، وہ ہے خود سے معافی مانگنا۔ یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے ہیلنگ کا۔ اس کو بھی ایک ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ نیہا کو گلٹ تھا، اس کو اس بات کا تھا کہ اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا نا، تو گھر والے نا اس سے خفا ہو گئے ہیں۔ تو وہ ہر دن یہی کہتی تھی، یہی سوچتی تھی کہ شاید مجھے چپ رہنا چاہیے تھا یا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اصل میں اس نے صرف اپنا حق لیا تھا، لیکن خود کو ہی اس نے بلیم کر دیا۔ تو ہم جب خود سے معافی نہیں مانگتے نا، تو اپنے آپ کو روز اس درد میں پنش کرتے ہیں۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی غلطی مانی ہے۔
اپنے لیے اسٹینڈ لینا یا اپنے لیے کوئی بات کہنا یہ کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس وقت نا اب ہم اپنی اہمیت کو، اپنی ہمت کو سمجھ گئے ہوتے ہیں۔ آئینہ دیکھنا ہے اور صرف اتنا کہنا ہے کہ جو ہوا اپنے حساب سے ٹھیک کیا میں معافی کے لائق ہوں۔ معافی کا مطلب میں نے پہلے بتا دیا اوپر کہ اپنی ہمت کو سمجھنا اور اپنے آپ کو سمجھنا، اس وقت اپنے لیے اسٹینڈ لینا، جو کیا وہ ٹھیک کیا، اپنے حساب سے جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ اپنے آپ کو روز اس درد سے گزارنا نہیں ہے، ہمارا درد ویلڈ ہے، ہماری تھکن بھی حقیقی ہے، لیکن ہمارا جو سائلنس ہے نا وہ ہر سائلنس ایک کہانی کے برابر ہے۔ تو اسی طرح جب ہم خود سے ملنے کا، لکھنے کا اور دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے کا سوچ لیتے ہیں نا، تو ہیلنگ کسی کو دکھانی نہیں ہوتی، خود کے لیے جینے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ میرے پوائنٹس آپ کو اچھے لگے ہیں اور ہیل کرنے میں تھوڑی سی بھی مدد دیں نا آپ کو، تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ میں ہیلنگ چوز کر رہی ہوں، بیکاز یو آر ناٹ الون، یو آر ہیلنگ، اسٹرانگ ود می، ہیل ود می۔